بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی جوائن کیا ہے، میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو دوست بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ نبیوں کے قصے شیئر کرتے ہیں۔ تو چلیے آج حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، نیکی کی طرف بلاتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے لیکن لوگ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی۔ اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہوئی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی اس پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں سے کشتی ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کریں۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تکتے رہے جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صرف انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کس حال میں اسے اس کشتی سے نکال سکتے ہیں۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے گا وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا۔ پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل میں لوگوں کو اطمینان نہ ہوا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے میں نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافر ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔
دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نکل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا، یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ پکارتے رہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے۔ بلا شبہ میں اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور ناڈھل تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، نہ سایہ تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں پر ایک بیل دار پودا اگ آیا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا، وہ بیمار تھے اور ہم نے بیلدار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ اللہ ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پاک نبی ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف واپس جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک نہ کریں۔ یہ اللہ کا خاص پیغام انہوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ تو یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ قصہ ضرور پسند آئے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اس نیک مقدس مہینے میں اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔